بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم دیوار گریہ کے بارے میں بات کریں گے جسے یہودیوں کے نزدیک وہی مقام حاصل ہے جو مسلمانوں کے نزدیک مکہ اور مدینہ کو ہے۔ یہ دیوار تاریخی اور مذہبی اعتبار سے کیا اہمیت رکھتی ہے، یہودی یہاں آ کر کیوں آہوزاری کرتے ہیں، اسی حوالے سے ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اس دیوار کو دیوار گریہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہودی اس دیوار کے قریب آہوزاری کرتے ہیں۔ یہ وہی دیوار ہے جس کو مسلمان دیوار براق کہتے ہیں اور عرف عام میں اسے ویسٹرن وال یا مغربی دیوار بھی کہتے ہیں۔ یہودی روایات کے مطابق ہیکل سلیمانی کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے کی تھی اور موجودہ دیوار گریہ بھی اسی تباہ شدہ ہیکل کا باقی ماندہ حصہ ہے۔ یہ مقام دنیا کے قدیم ترین شہر یروشلم یعنی بیت المقدس میں واقع ہے اور یہ یہودیوں کی ایک اہم ترین مقدس یادگار ہے۔ اس کے قریب ہی یہودیوں کی ایک اور مقدس ترین عبادت گاہ ہے جسے بنیادی پتھر بھی کہا جاتا ہے۔ متعدد یہودی ربیوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے اوپر کوئی یہودی پاؤں نہیں رکھ سکتا، جو ایسا کرتا ہے وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق یہ پتھر دیوار گریہ کے بالکل مخالف سائڈ پر واقع ہے، لیکن مسلمان اس دیوار کو مسجد الاقصی کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ دراصل مسلمان اس دیوار کو اس لیے مقدس سمجھتے ہیں کیونکہ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق کسی مقام پر آ کر رکا تھا۔ اسلامی روایات کے مطابق ہیکل سلیمانی حضرت داؤد علیہ السلام نے تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ہیکل سلیمانی سے پہلے یہودیوں کا کوئی مقدس مقام نہیں تھا۔ یہ لوگ خانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزارتے تھے اور جس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا تھا اس کی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ مگر جب حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت ملی تو انہوں نے یہودیوں کے لیے ایک مخصوص عبادت گاہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کی تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی اور اس کی تعمیر میں جنات اور انسانوں دونوں نے ہی حصہ لیا۔ یہودی اسی ہیکل سلیمانی کو اپنی عبادت گاہ اور مرکز سمجھتے رہے اور اسی مرکزی عبادت گاہ میں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ اس ہیکل میں صرف بااثر افراد کو جانے کی اجازت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ قوم سرکش ہو گئی اور راہ راست سے بھٹک گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر انبیاء کرام مبعوث ہوتے رہے مگر اس قوم کی سرکشی ختم نہ ہوئی۔ ان کی سرکشی کا عالم یہ تھا کہ یہ انبیاء علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان پر عذاب نازل ہوا اور بخت نصر جو بابل کا بادشاہ تھا اس نے طالابیب کے علاقے پر حملہ کر دیا اور آدھے سے زیادہ یہودیوں کو قتل کر دیا اور باقی ماندہ یہودیوں سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی مقدس عبادت گاہ کو مسمار کرو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس نے ہیکل کی تباہی کے بعد سارے یہودیوں کو غلام بنا لیا اور اس کے بعد تابوت سکینہ کو ساتھ لے گیا۔ تابوت سکینہ چونکہ یہودیوں کے نزدیک ایک مقدس تابوت کی حیثیت رکھتا تھا جس کی وجہ سے یہودی قوم برکت حاصل کرتی تھی۔ بخت نصر نے اس تابوت کی بے حرمتی کی۔ اس وقت چونکہ دنیا میں یہودیت مذہب برحق تھا اس لیے بخت نصر پر خدا کا عذاب نازل ہوا اور اس کی سلطنت پر ذوالقرنین نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے ان کی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور تمام یہودی غلاموں کو رہا کر دیا۔ حضرت ذوالقرنین نرم دل اور انصاف پسند آدمی تھے، اس لیے یہودیوں کو بھی ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کی اجازت دے دی۔ ہیکل سلیمانی تو دوبارہ تعمیر ہو گیا لیکن یہودیوں کی سرکشی کم نہ ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک رومی جرنیل ٹائٹس ان پر مسلط کر دیا جس نے پھر ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس نے یہودیوں کا قتل عام کیا اور باقی ماندہ یہودیوں کو ملک بدر کر دیا یا پھر غلام بنا لیا۔
تقریباً 2000 سال تک یہ قوم بھٹکتی اور بکھرتی رہی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں نہ صرف تمام شکست خوردہ عیسائیوں کو معافی دی گئی بلکہ بابل کے یہودیوں کو بھی برابر کے حقوق دیے گئے، قیدیوں کو رہا کر دیا گیا اور ہیکل سلیمانی کی مغربی دیوار سمیت تمام علاقوں کو مقدس قرار دے دیا گیا۔ مغربی دیوار کو مضبوط کیا گیا اور تمام انتظامات یہودیوں کو سونپ دیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مغربی دیوار تو انہیں مل گئی مگر انہیں مرکزی مقام حاصل نہ ہوا جو جنگ عظیم اول کے بعد انہیں ملا۔ جنگ عظیم اول کے بعد انہیں برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کیا تو اس قوم کو مرکزی حیثیت ملی۔ یہودی آج تک اس دیوار کو ہاتھ لگا کر گڑ گڑاتے ہیں اور روتے ہیں اور مدد طلب کرتے ہیں۔ اب یہی دیوار ان کا قبلہ ہے، لیکن وہ ہیکل سلیمانی کی مکمل اور مستحکم تعمیر کی خواہش مند ہیں۔ یہودی آج بھی دیوار گریہ کے پاس اپنے آباء و اجداد پر ہونے والے ظلم کو یاد کر کے روتے تو ہیں، لیکن سرکشی آج بھی ان کی فطرت میں شامل ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچے۔